مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم خدا کے کلام کی انجیل منورہ کی خوشخبری کو آپ تک پہنچا سکیں۔ تو میرے عزیزو، جو آپ جس چینل سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کا نام ہے جیزس از مائی ہوپ۔ تو آپ ضرور اس میں ہماری پہلے بھی بہت سی ویڈیو آ چکی ہیں، آپ انہیں بھی واچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور جتنے بھی مجھے میرے بھائی اور جتنے بھی ایماندار اور جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج ہم آپ کے لیے ایک نئے پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں جو اس پیج کو جو فیس بک پر بنایا گیا، جو جن کا یہ چینل ہے جیزس از مائی ہوپ، وہ بھائی کا نام بھائی عامر ہے۔ خداوند انہیں برکت دے کہ جن کی کوشش سے یہ ہوا کہ ہم اس ذریعہ سے بھی آپ تک خدا کے کلام کو پہنچا سکیں۔ تو میرے عزیزوں، آج کا جو ہمارا عنوان اور ہمارا گفتگو موضوع ہے وہ ہے دعا۔ میرے عزیزوں، یہ بڑا ایک لمبا مضمون ہے، تو ہم یہ مضمون کو ہر روز اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آج ہم جو ایک چھوٹا سا حصہ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک جنگ ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا ایک جنگ ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ یاد رکھیں، یہ دعا ایک جنگ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جنگ کے اندر آپ کو جو ہے جان فشانی کرنی پڑے گی۔ تو میرے عزیزوں، پولس رسول کلسیوں کے خط کے اندر اس کے 4 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر کہتا ہے کہ جو خود مسیح یسوع کا بندہ ہے وہ تمہارے لیے جان فشانی سے دعا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جان فشانی سے دعا کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی پوری جان لگا دینا۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ ریسلنگ کرنا۔ تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ دعا میں لڑنا، اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ دعا میں جنگ کرنا، یا ریسلنگ کرنا، یا لڑائی کرنا، یا جنگ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے۔ تو آج میں چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ضرور اس کو سنیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکیں۔ میں نے بتایا کہ دعا جو ہے یہ جان فشانی کا مطلب یہ ہے ریسلنگ کرنا، لڑائی کرنا یا جنگ کرنا۔ مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اچھی کشتی لڑ چکا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی خدمت کو جان فشانی سے کر چکا۔ تو اس کا ایک اور مطلب جو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر میری بادشاہی زمین کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جان فشانی کرتے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں، دعا جو ہے یہ ایک جنگ ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ خادم نے اس کی شخصی جنگیں ہیں جو اس نے لڑنی ہیں، اس کی خاندانی جنگیں ہیں جو اس نے لڑنی ہیں، اس کی کلیسیائی جنگیں ہیں جو اس نے لڑنی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ دعا کی جنگ جیت جائیں گے، آپ اپنا شہر جیت جائیں گے، یا آپ دعا کی جنگ ہار جائیں گے، آپ اپنے شہر کو ہار جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دعا کے اندر آنسو ضروری ہے، لیکن میرے عزیزوں، آپ کو دعا میں آنسو
نہ آئیں تو آپ کی نیت ضرور بھیگی ہونی چاہیے۔ یہ دعا کرتے آپ کو آنسو نہیں آ رہے تو آپ کی نیت ضرور بھیگی ہونی چاہیے۔ تو میری عزیزوں، میں بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں، دعا ایک جنگ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا پریئر روم ہے یہ واریر روم ہے۔ آپ کا جو پریئر روم ہے یہ واریر روم ہے۔ آپ کی دعا کا کمرہ یہ جنگ کا کمرہ ہے، جہاں آپ نے کئی جنگیں لڑنی ہیں، کئی آپ نے لڑائیاں اور کئی اپنے کلیسیا کے لیے اور اپنی شخصی اور خاندانی جنگیں لڑنی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، یہ بتاتا چلوں اور آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنے پریئر روم میں جائیں تو آپ نے 5 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کے خدا کے بارے میں سوچنا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرنے لگا ہوں، جب آپ اپنے پریئر روم میں جائیں، پریئر روم آپ کا نہیں بھی ہے، جس جگہ پر آپ دعا کرتے ہیں، جو آپ کی پریئر پلیس ہے، جب آپ وہاں جائیں، آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ نے خدا کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس نے ابراہیم سے کہا کہ میں قادر مطلق ہوں۔ افسیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری درخواست اور تمہارے خیال سے زیادہ کام کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں سوچیں، وہ آپ کی درخواست اور آپ کے خیال سے زیادہ کام کرتا ہے۔ ابراہیم سے خدا نے کہا کہ ابراہیم، میں خدا قادر مطلق ہوں، میں قادر خدا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ خدا کے بارے میں سوچیں کہ خدا نے بائبل مقدس میں کتنے بڑے بڑے کام کیے، وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے اپنے اس پریئر پلیس پر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاروں۔ خداوند سے پوچھے، خداوند بتا میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر کروں۔ اپنے بارے میں سوچیں۔ کلام میں لکھا ہے جو اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دوسرا جو کام کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو اینالائز کرنا ہے۔ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو اینالائز کرنا ہے، پرکھنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جتنا ہم کیئرفل بول جاتے ہیں، خدا نے ہمیں اتنی اجازت نہیں دی ہے، اور جتنی ہم اپنی گفتگو کو ایزی لیتے ہیں، خدا ہماری گفتگو کو اتنا ایزی نہیں لیتا۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیوں اتنا کیئرفل بول جاتا ہوں، کیوں میں اپنی گفتگو کو اتنا آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ جتنا آپ اپنی گفتگو کو ایزی لیتے ہیں، پلیز سر، خدا آپ کی گفتگو کو اتنا ایزی نہیں لیتا۔ جتنا آپ کیئرفل بول جاتے ہیں، اتنی خدا نے آپ کو اجازت بھی نہیں دی۔ پہلا پوائنٹ خدا کے بارے میں سوچنا، دوسرا پوائنٹ اپنے بارے میں سوچنا۔ خدا سے کہے اور خداوند سے کہے کہ خداوند میری گفتگو کو فلٹر کر دے، خداوند میری گفتگو کو فلٹر کر دے، میری سوچ کو فلٹر کر دے۔ یہ یاد رکھیں، جو آپ کے اندر فلٹر کرنے والی چیز ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ وہ آپ کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے تو داؤد نبی نے کہا، اگر
میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا۔ دل میں کیا تھا؟ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، کلام آپ کی گفتگو کو فلٹر کر دے گا، کلام آپ کی سوچ کو فلٹر کر دے گا، کلام آپ کی نگاہ کو فلٹر کر دے گا۔ ایوب نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، میں کیوں کر کسی کنواری پر نظر کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے۔ کلام آپ کو فلٹر کر دے گا، کلام آپ کو پاک کر دے گا۔ میرے عزیزو، آگے چلتے ہیں، اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے دل کو اونڈیلنا ہے۔ جب آپ دعا کریں تو دعا میں آپ اپنا دل اونڈیل دیں۔ یہ آپ دعا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دل اونڈیلنے میں نہیں ہوئے تو سر آپ ابھی بھی اپنی جنگ کے حصے میں ہیں۔ یا آپ اپنے دل کو نہیں اونڈیل سکتے تو پھر آپ دعا میں بھی فاتح نہیں ہوئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو اونڈیل دیں آپ، اور خداوند سے کہے، خداوند جن چیزوں کو میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے خداوند میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جن چیزوں کو آپ نے ہولڈ کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ لوط تھا خدا نے اسے پرموٹ نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کی برکت کو روکے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، بتانا اور سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہولڈ کیا ہے، جب ابراہیم کے ساتھ جب لوط جدا ہو گیا خدا نے ابراہیم کو پرموٹ کر دیا۔ تو میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں، اپنے دل کو دعا میں اونڈیل دیں۔ کن چیزوں کو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے، کن چیزوں کو آپ نے ابھی تک پکڑا ہے، اس کو چھوڑنے کا نام، اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ سیکنگ پریئر کیجئے گا، خداوند سے کہیے گا، خداوند یہ گناہ، یہ بدی، یہ بری ہیبٹ خداوند مجھ سے دور کر دے۔ اپنے دل کو اونڈیلیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے سکے۔ اور جو آپ نے چوتھا کام کرنا ہے وہ ہے کہ روح میں خدا کو دیکھنا۔ اپنی روح میں خدا کو دیکھیں کہ وہ کیسا قادر خدا ہے۔ اپنی روح میں دیکھیے گا خداوند کو تاکہ خداوند آپ کو ایک تجربہ دے سکے۔ پانچواں پوائنٹ کہ جو کچھ خدا آپ کو دعا میں تجربہ دیتا ہے ضرور اپنے چرچ میں شیئر کیجئے گا۔ میں نے 5 باتیں بتائی۔ جب آپ اپنے پریئر روم میں جائیں، اسے واریر روم بھی کہہ سکتے ہیں، جنگ کا کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہیں تو یہ غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے پریئر روم میں جائیں تو آپ نے جو 5 کام کرنے ہیں، نمبر 1 آپ نے خدا کے بارے میں سوچنا ہے۔ نمبر 2 آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ پریئر روم میں میڈیٹیشن کیجئے گا، آپ اینالائز کیجئے گا، آپ اپنے بارے میں سوچئے گا۔ تیسرا پوائنٹ، آپ نے اپنے دل کو اونڈیلنا ہے۔ چوتھا کام، آپ نے روح میں خدا کو دیکھنا ہے۔ 5واں کام، آپ نے اپنے پریئر روم کا تجربہ اپنے مذبح پر، اپنے چرچ کے مذبح پر لے کر آئیں۔ آپ اپنا پریئر روم کا تجربہ جب آپ مذبح پر لائیں گے تو کلیسیا شفا پا جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، گناہ سے جکڑے آزاد ہو جائیں گے، بیماریوں سے جکڑے آزاد ہو جائیں گے، پھر آپ کی کلیسیا ترقی کرے گی، پھر آپ
آپ کی کلیسیا سرفراز ہوتی جائے گی، پھر آپ کی کلیسیا بڑھتی جائے گی۔ یہ یاد رکھے، منسٹری دور جانے سے دور نہیں جاتی، منسٹری خدا کے قریب آنے سے دور جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی سچائی سے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھیے گا اور ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور جیزس از مائی ہوپ چینل کو آپ لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، اور ضرور آپ کو جو بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ لیجئے گا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔